اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ سورہ یاسین کے اس ابتدائی رکوع سے آج کے اس درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ صورت، اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ 4 عقائد کے بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں عقیدہ توحید کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی اس صورت میں بیان فرمایا گیا۔ قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا اور آخرت کے عقیدے کو بھی ثابت اسی صورت میں کیا گیا۔ یہی 4 بنیادی عقائد ہیں جن کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں دیتے رہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان 4 عقائد کو اس صورت میں مختلف انداز سے مختلف مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جو آگے صورت کے مطالعے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ اس صورت کا ایک نام تو سورہ یاسین ہے، جو کہ اس کی ابتدائی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس کے مختلف اور نام بھی مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک نام اس کا دافعہ کے نام سے آتا ہے، چونکہ یہ صورت برائیوں کو دور کرتی ہے، اس لیے اس کو دافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام قاضیہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صورت انسان کے حوائج پورا کرنے میں برکت کا کام کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو قاضیہ کا بھی نام دیا گیا۔ یہ اس کے مختلف نام ہیں جو مختلف مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس صورت کے مختلف فضائل مختلف روایات میں موجود ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، چونکہ دل انسانی جسم کا مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے تو پورے جسم میں خون کی روانی، اس کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ تو یہ سورت قرآن کریم کا دل اس کو کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بڑے بنیادی عقائد کو بڑی ہی واضح انداز میں بیان فرمایا گیا۔ انسان کے ایمان کا مدار عقائد پہ ہوتا ہے۔ عقائد درست ہوں گے تو ایمان سلامت ہوگا، اور ایمان کا مسکن دل ہے۔ انسان کے دل میں اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے دل میں ایمان ہے اور ایمان کی سلامتی کا دار و مدار عقائد پر ہے، تو اس صورت میں ان عقائد کا بیان کیا گیا تاکہ وہ عقائد انسان کے درست ہوں اور اس کا ایمان سلامت رہے۔ تو ایمان سلامت ہوگا تو انسان کی اخروی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو اس صورت کی عظمت کے پیش نظر اس کو قرآن کریم کا دل کہا گیا۔ جس طریقے سے سورہ بقرہ کو سنام القرآن، قرآن کریم کا کوہان کہا گیا۔ اونٹ میں کوہان اس کا سب سے بلند حصہ ہوتا ہے، تو سورہ بقرہ قرآن کریم کا بلند حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل، قلب القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین رات کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ صبح اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت کی تلاش میں، اللہ اور یوم آخرت کو حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کو پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ جب سورہ یاسین دل میں محفوظ ہوگی، اس کے مضامین انسان کو مستحضر ہوں گے، تو یقیناً اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اس لیے اس روایت میں فرمایا گیا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ اسی طرح ایک روایت کا مفہوم ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ اپنے قریب المرگ جو تمہارے لوگ ہیں جن پر موت طاری ہونے لگی ہے، ان کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ قریب المرگ لوگوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، تاکہ اس کی برکت سے ان کے لیے اللہ جل جلالہ ان مراحل کو، موت کی سختیوں کو آسان کر دے۔ تو یہ صورت برکت بھی لیے ہوئے ہے کہ جب اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں برکتیں ڈالتا ہے۔ مختلف مشائخ کا طرز عمل رہا ہے کہ جب مشکل حالات سے دوچار ہوتے ہیں، جب لوگوں پر مشکل حالات آتے ہیں، تو انہیں سورہ یاسین کے ختم کی بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ سورہ یاسین کا ختم کیا جائے۔ تو سورہ یاسین اپنے اندر برکتوں کا ایک بیش بہا خزانہ لیے ہوئے ہے کہ اس کی تلاوت سے انسان کی زندگی معمول پہ آتی ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو آدمی صبح پڑھتا ہے، اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر مضامین ایسے بیان ہوئے ہیں کہ جب ان پہ غور کیا جاتا ہے تو انسان کے سامنے ایمان کے اسرار اور رموز کھلتے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سورت کی انہی عظمتوں کے پیش نظر اس سورت کو قرآن کریم کا دل کہا گیا۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض حضرات نے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کے ان اسماء میں سے ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جس طرح رحمان اللہ کا وہ اسم ہے جو اللہ جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یاسین بھی اللہ کا نام ہے اور ان ناموں میں سے ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر اس نقطہ نظر کو لیا جائے تو پھر یاسین کسی بندے کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ کے وہ نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ بندوں کے نام نہیں رکھے جا سکتے، جس طرح رحمان نہیں رکھا جا سکتا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف ہے، جس طریقے سے طٰہٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اسی طریقے سے یاسین بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ بعض حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ یاسین مرکب ہے یا اور سین سے، اور اس کا مطلب ہے اے انسان، اس کا مفہوم ہے اے انسان۔ اور یہ قبیلہ بنی طے جو عرب کا معروف قبیلہ تھا، یہ اس کی لغت ہے، تو گویا ان کی لغت کو یہاں قرآن کریم میں استعمال کیا گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یاسین کا مطلب ہے یا سید البشر، کہ اے بشر کے، اے انسانوں کے سردار، اور گویا اس لفظ کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ بہرحال یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کی ایک نپی تلی رائے ہے کہ اس کا جو بھی مراد ہے اس پہ ایمان لایا جائے، اور اس کے معنی کی تحقیق میں پڑے بغیر اس کے مراد پر ایمان لایا جائے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے تو ہم اس کے معنی کی تفتیش میں پڑے بغیر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی اہل حق کا خاصہ ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو حکمت سے بھرا قرار دیا۔ گویا قرآن کریم کے جو پیغامات ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، قرآن کریم کے مضامین مستحکم ہیں، اپنے اندر استحکام کو لیے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے۔ یاد رکھیے یہ قرآن کریم کا انداز ہے، جگہ جگہ آپ کو قرآن کریم میں قسمیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو ایک طرف تو اس چیز کی عظمت پر یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور دوسری طرف جو اس کے بعد جواب قسم آ رہا ہے، جو اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، اس کی تاکید بیان کرنی مقصود ہے کہ آگے پیغام اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قسم کھائی ہے۔
قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں۔ مکہ مکرمہ شہر کی قسم ہے اور فجر کی قسم ہے، آپ کو جگہ جگہ قرآن کریم میں قسمیں ملیں گی۔ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، تو یہاں قرآن حکیم کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے حکمت بھرے قرآن کریم کی قسم کھائی، چونکہ یہ صورت ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب قریش پورے شد و مت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو اس صورت میں بیان کیا کہ حکمت بھرے قرآن کی قسم، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو سند فراہم کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں در حقیقت وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم اس کو یوں بیان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ سیدھا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو ان دو آیات میں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ان میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، العزیز جس کا اقتدار بھی کامل ہے، الرحیم جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ پیچھے قرآن کریم کی قسم کھائی گئی اور بیان فرمایا گیا کہ قرآن کریم حکمت سے لبریز ہے۔ اب یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ قرآن کریم ایسی ذات کی طرف سے اتارا گیا جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اب یہاں اللہ نے دو صفات بیان فرمائی ہیں، اللہ کی دو صفات بیان فرمائی گئی، ایک عزیز اور ایک حکیم۔ عزیز جو غالب ہے، جس کا اقتدار کامل ہے، اس صفت کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ یہ قرآن کریم کسی ایسی ذات کا نازل کردہ نہیں ہے جو طاقت نہیں رکھتی، اور تم ان کی بات مانو یا نہ مانو، تم اس کے پیغام کو مانو یا نہ مانو، تمہاری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم ایسی ذات کا نازل کردہ ہے جو غالب ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر اس کے پیغام کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو منکرین کا ہوا، جن کے واقعات قرآن کریم کے اوراق پر بکھرے ہوئے آپ کو ملیں گے، اور انہی میں سے کچھ کا واقعہ آگے اسی صورت میں بھی آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے، الرحیم ایسی ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جس کی رحمت کامل ہے۔ گویا قرآن کریم اللہ کی رحمت ہے، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی جو اپنے اندر ہدایت لیے ہوئے ہے، اور اسی قرآن کریم پر عمل کر کے انسان اللہ جل جلالہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان دونوں صفات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دو پیغام دیے کہ قرآن کریم ایسی ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو غالب ہے، لہٰذا اس کے پیغام کو توجہ سے سنو، اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اور یہ کیوں نازل ہوئی؟ اگلی آیت میں قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرمایا جا رہا ہے، لِتُنذِرَ تاکہ آپ خبردار کریں، قوماً ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم جن کے آباء و اجداد کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ انذار، کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم اپنا مقصد بیان کرتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ ایسی کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کی اس لیے تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو ظلمتوں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، کہ لوگ جو گناہوں کی ظلمتوں میں ہیں، جو مادیت پرستی کی ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں مادیت کی ظلمتوں سے نکال کر روحانیت کے انوارات سے متعارف کروایا جائے۔ یہ اس کتاب کا مقصد ہے۔ یہاں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ اس کتاب کو نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں۔ کن لوگوں کو ڈرائیں؟
ان کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسماعیل ہیں۔ عرب میں جو قریش رہتے تھے بنی اسماعیل آباد تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس قوم کی طرف کوئی نبی مبعوث نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم گزرے، پھر حضرت اسماعیل گزرے، اور ان کے بعد بنی اسماعیل میں کوئی اور پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ ویسے تو عرب میں مختلف پیغمبروں کے تعلیمات کسی نہ کسی شکل میں موجود تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ حضرات عرب ہی کے مختلف خطوں میں مبعوث کیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغامات بھی ان کے پیروکاروں کے ذریعے اس علاقے میں کسی نہ کسی حد تک موجود تھے، لیکن خاص بنی اسماعیل میں، خاص اس قوم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا فہم غافلون، کہ اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، چونکہ ان بنی اسماعیل میں عرصہ دراز سے کوئی پیغمبر نہیں آئے، ان کے پاس آسمانی وحی موجود نہیں ہے، تو وہ کیا ہیں؟ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کو چونکہ نہیں ڈرایا گیا، اس لیے اس قرآن کریم کے ذریعے آپ اس قوم کو ڈرائیں۔ لقد حق القول، حقیقت یہ ہے کہ بات پوری ہو چکی ہے، اعلی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے ہدایت اور ضلالت دونوں راستے رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے انسان کے سامنے دونوں قسم کے راستے رکھے ہیں۔ اب چاہے وہ صراط مستقیم پر چل کر شکر گزار بندہ بن جائے، اور چاہے وہ دوسرے راستے پہ چل کر اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جائے۔ اور انسان جب برائی کے راستے پر چلتے چلتے انتہائی آگے جا چکا ہوتا ہے تو پھر اس کا دل سیاہی سے لبریز ہوتا ہے، اور اس پر وہ مرحلہ آ جاتا ہے جہاں وہ اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے، اور پھر اس کے سامنے نیکی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ حق کی بات باوجود سننے کے اسے سنائی نہیں دیتی، کان میں تو پڑتی ہے لیکن اسے فائدہ نہیں دیتی، اور حق اس کو باوجود نظر آنے کی دکھائی نہیں دیتا کہ حق نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ دل غفلت کے پردوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے حق اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کی بات ان کے بارے میں پوری ہو چکی ہے کہ یہ برائی کی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں۔ جیسے انسان کے گلے میں کوئی طوق ڈال دیا جائے اور وہ طوق اس کے گلے تک پہنچا ہوا ہو، نتیجتاً اس کا سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا رہ جاتا ہے۔ تو اس کو اس آیت میں اس طریقے سے بیان کیا گیا، طوق سزا کی علامت ہوتی ہے۔ گویا یہ لوگ برائی کے راستے پر چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں ہدایت ان کے لیے بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ چنانچہ یہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ سزا اپنے گلوں میں لیے پھر رہے ہیں، ان کے گلے میں سزا کا طوق ہے، اور اس طوق کی وجہ سے ان کی گردن میں اکڑاؤ آ چکا ہے، چنانچہ ان کو اپنے سامنے کا حق نظر نہیں آتا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس طرح ہم نے انہیں ڈھانپ لیا ہے، ڈھانک لیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، چنانچہ جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کی ہے۔ انسان کو ہدایت دو ذریعوں سے آتی ہے، یا تو وہ ہدایت اپنے سامنے موجود نشانیوں کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے کہ اللہ نے کائنات پیدا کی ہے، انسان پر نعمتوں کی بارش برسائی ہے، تو انسان ان نعمتوں کی بارش کو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرے، یہ ہدایت اس کے سامنے ہے۔ اور ایک ہدایت انسان کے پیچھے ہے، یعنی پچھلوں کی تاریخ میں ہے
کہ انسان پچھلی اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرے کہ بنی اسرائیل گزری ہے، قوم نوح گزری ہے، قوم ہود گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، ان اقوام پر کیوں عذاب آئے، ان کو اللہ نے کیوں دنیا سے نیست و نابود کیا، تو ہم اس تاریخ کا مطالعہ کر کے ان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو انسان اپنے پیچھے کی طرف دیکھ کر، پچھلوں کی تاریخ پڑھ کر بھی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک آڑ ان کے سامنے ہے، چنانچہ انہیں اپنے گرد و پیش میں بکھری ہوئی نشانیاں نظر نہیں آتی، اور ایک آڑ ان کے پیچھے ہے، چنانچہ گزشتہ اقوام کی تاریخ بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ آگے پیچھے آڑ میں ہیں، اور جو آدمی آڑ میں ہوتا ہے اسے وہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے خواہشات کا ایک لامحدود سمندر ہے، جس طرح آج میرے اور آپ کی صورتحال ہے کہ ہم مادیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور مادیت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں روحانیت نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ تو انسان کے سامنے ایک تو مادیت کا سیلاب ہے، اور دوسری طرف اس کے سامنے رسوم اور رواج کے مسائل کھڑے ہیں، اور ان دونوں میں الجھ کر انسان قرآن کریم کے پیغام سے دور ہے، دین سے دور ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے آگے بھی آڑ کھڑی کی ہے اور ان کے پیچھے بھی آڑ کھڑی کی ہے، تو ہر طرف سے وہ اس آڑ میں ڈھانپے گئے ہیں، چنانچہ انہیں کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا۔ نہ ان کے سامنے تذکیر بھی آلاء اللہ مفید ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر وہ کیا کر لیں، نصیحت حاصل کرنے، اور نہ ان کے لیے تذکیر بھی ایام اللہ مفید ہے کہ یہ گزشتہ لوگوں کی تاریخ پر غور کر کے نصیحت حاصل کر لیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، أَأَنذَرْتَهُمْ، چاہے تم انہیں خبردار کرو، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا خبردار نہ کرو، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ ان کو پیغام پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو خبردار کرنا اور نہ کرنا برابر۔ یہاں یاد رکھیے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جب انسان کو اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی تو وہ ہدایت کہاں سے حاصل کرے گا۔ اللہ نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، انسان اپنے اختیار سے ان دونوں میں کسی ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور جب انسان اپنے اختیار سے برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے برائی کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، وہ اس میں آگے بڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے سامنے اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اسے آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں اس کے لیے برابر ہے۔ اور اس مرحلے تک اس نے اپنے آپ کو پہنچایا، اپنے اختیار سے پہنچایا۔ وہ سچ کے راستے پر بھی جا سکتا تھا، اگر وہ صراط مستقیم پر قدم رکھتا تو اللہ اس کے لیے صراط مستقیم کو آسان کر دیتا۔ انما تنذر، آپ خبردار کر سکتے ہیں، من اتبع الذکر، ایسے شخص کو جو نصیحت پر چلے، وخشی الرحمن بالغیب، اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، فبشرہ بمغفرہ، چنانچہ ایسے شخص کو خوشخبری سنائیے مغفرت کی، واجر کریم، اور باعزت اجر کی۔ پیچھے ذکر ہوا ان لوگوں کا جن کے لیے نصیحت بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے اختیار سے برائی کے ان دلدلوں میں گرایا ہے جہاں حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہے، اور گویا ان کے دلوں پر مہر لگی۔ اور اس آیت میں بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اب آپ کسی قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، فرض کیجئے آپ ایک قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس قوم کے لوگ آپ کی تبلیغ پہ کان نہیں دھرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو کر تبلیغ چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن میں یہ دو صفات پائی جائیں، کہ جو نصیحت کو سنتے بھی ہیں اور اللہ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو کہاں ملیں گے؟ انہی لوگوں کے سمندر میں ملیں گے جو گناہوں میں غرق ہیں، اور انہی لوگوں کے اس ہجوم میں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن کو نصیحت فائدہ دیتی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو ہر ماحول میں دین کا پیغام پہنچانا چاہیے، خواہ کوئی اس کی بات سنے یا نہ سنے، انسان کے ذمے ابلاغ ہے، اور اس نے وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، نصیحت کو سنے تو صحیح، سنے گا تو اس پہ چلے گا، اور اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف بھی ہو، اور جس میں یہ دو خصوصیات ہوں اس کے لیے نصیحت فائدہ مند ہے، اور جس کے لیے نصیحت فائدہ مند ہو تو اس کو پھر بشارت دیجئے اللہ کی مغفرت کی، اس کے گناہوں کی معافی کی، اور اللہ کی جانب سے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے،
وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے جاتے ہیں مَا قَدَّمُوا جو عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں، وَآثَارَهُمْ اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، یعنی ہم ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہاں ایک تو اللہ نے عقیدہ آخرت کو بیان کیا کہ مردوں کو اگر زندہ کرنا ہے تو ہم ہی نے کرنا ہے۔ جو ذات انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرتی ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتی ہے، اور آگے فرمایا کہ تمہارے اعمال فضا میں تحلیل ہو کے ضائع نہیں ہو رہے، بلکہ تمہارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ تمہارا عمل بھی لکھا جاتا ہے اور اس عمل کا ماحول پر جو اثر پڑتا ہے وہ اثر بھی لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ وہ جو روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ جو آدمی کسی نیک عمل کے داغ بیل ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس کو پہنچاتا ہے، اور جو آدمی کسی برے عمل کا رواج لوگوں میں پھیلا دے تو اس کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ روایت اسی آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے اثرات بھی لکھتا ہے۔ انسان دنیا سے جا چکا ہے لیکن اس نے دنیا میں کوئی ایسا عمل کیا تھا جس کے نیک اثرات باقی ہیں تو اس کو ان اثرات کا ثواب پہنچے گا۔ انسان دنیا سے جا چکا ہے لیکن اس نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس کے برے اثرات باقی ہیں تو اس کے برے اثرات اس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی پہنچیں گے۔ جیسے روایت کا مفہوم ہے کہ انسان جب مرتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے چند چیزوں کے۔ ایک تو اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو یا اس نے نیک اولاد چھوڑی ہو، تو ایسا کوئی عمل اس نے کیا ہو جس کا اثر اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہے، تو انسان تو قبر میں جا چکا ہے لیکن اس کا نامہ اعمال چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کی اچھی تربیت کر لیں، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا دیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لیں، کل آپ دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن آپ کی تربیت دنیا میں ہوگی جس کے اثرات قبر میں بھی انسان کو پہنچتے ہیں اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ ہم ان کے اعمال بھی لکھتے ہیں اور ان اعمال کے جو اثرات ماحول پہ مرتب ہوتے ہیں ہم وہ بھی لکھتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک ایسی واضح کتاب ہے جس میں ہم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اللہ جل جلالہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔